السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 سے ابتدا کریں گے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، سوال کے لیے ہے، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف لوگ، الا سن رکھو، خبردار رہو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ محاورہ ترجمہ یوں کریں گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنوا کما آمن الناس تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہاں اس کی کچھ تشریح کرنے کے بعد مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ ایمان کے دعوے دار تو منافقین تھے ہی، پھر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض زبانی طور پر ایمان نہ لاؤ، بلکہ حقیقی اور صحیح ایمان لاؤ جیسے دوسرے مسلمان ایمان لائے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو دوسرے لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں یقیناً دوسرے لوگوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، اور ان مؤمنین مخلصین کے سردار حضرات خلفائے راشدین ہیں۔ گویا آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور علی مرتضیٰ وغیرہ رضی اللہ عنہم ایمان لائے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ان میں اہل بیت کرام بھی صحابیت کے لحاظ سے شامل ہیں، جو ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کی صحبت اختیار کی اور اسی پر خاتمہ ہوا۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ معیار ایمان ہیں۔ گویا اگر ہم ایمان کا معیار تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ حضرات ہیں جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے، جن میں اہل بیت کرام کو بھی شامل رکھا جائے گا۔ اب ہم یہ لفظ بھی یہاں کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی انسانیت کا صحیح معیار ہیں، اور ان کے ایمان پر انگلی اٹھانا منافقت کی نشانی ہے، اور منافق سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ تاکہ مخلص مومنین کو بے وقوف سمجھ کر اپنی آخرت برباد کرتا ہے، اس وجہ سے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ لوگ ایمانداروں کو بے وقوف کہتے تھے، اس لیے کہ یہ دنیا کے نقد فائدے کو چھوڑ کر آخرت کو بہتر کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والے آخرت کو مد نظر رکھ کر اپنی دنیا کی زندگی کے معاملات کو چلاتے تھے کہ میری آخرت یا وہ کس چیز سے بہتر ہوتی ہے، کن اعمال سے بہتر ہوتی ہے، اور دنیا کے فائدوں کو بعض اوقات چھوڑ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس مال آ رہا ہے، لیکن مال جو ہے وہ شک شبے والا ہے، مال پاکیزہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یار یہ مال مجھے نہیں چاہیے، جیسے رشوت ہے، سود ہے، چوری کا مال ہے۔ بندہ کہتا ہے یار چھوڑو، میری اس سے آخرت برباد ہو جائے گی، میں تو نہیں لیتا اس کو۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ، پیسہ آ رہا ہے تو لے لیتے، اب پیسہ چھوڑ دیا ہے اور کہتے ہیں جی ہماری آخرت نہ خراب ہو جائے۔ آخرت کس نے دیکھی؟ آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ گویا اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں کہ جو پیسہ آ رہا ہے ہم لے رہے ہیں،
دنیا فائدہ اٹھاؤ، عیش کرو، موج کرو، تو یہ چیزیں ان لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی تھیں، جبکہ ایمان والے جو ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے تھے کہ ہماری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ تو اب انہوں نے آگے سے اس لیے یہ لفظ بولے انؤمن کما آمن السفہاء، تو نعوذ باللہ وہ ان بزرگ ہستیوں کو جو ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں رہتے تھے، جن کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یہ ان کو بیوقوف کہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے کیا جواب دیا ہے قرآن کریم میں، کہ یہ اتنی ہستیاں جو ہیں، جو معیار ہیں آنے والی تمام انسانیت کا، ان کے لیے انسانیت کا یہ معیار ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، اس لیے کہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا پر۔ تو فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے، یعنی یہ بیوقوف لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آخرت کے نقصان سے بچ جائے اور فائدہ حاصل کرے، لیکن صحیح معنوں میں عقل مند یہی ایمان والے ہیں، اور یہ منافق لوگ، یہ دھوکے باز لوگ، یہ فریبی لوگ، یہ دو رخے لوگ جو ہیں، یہی اصل میں بیوقوف لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ وقتی فائدے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، جیسے پیچھے ذکر ہوا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وضاحت اس کی ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات بتلا دی ہوئی ہیں، لہٰذا جو صحیح مومن ہوتا ہے وہ اس طرح کے دو رخی لوگوں سے بچ کر رہتا ہے، تاکہ اس کے اعتقادات اور اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 14۔ وَإِذَا، اور جب، لقو ملتے ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، یعنی خالی ہونا، خلا ہونا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا خلو، اکیلے ہوتے ہیں، الا یعنی طرف یا پاس، شیاطینہم اپنے شیطان، قالو تو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما یہی بات ہے، یا محض بھی ہم کہہ سکتے ہیں، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، قالوا آمنا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، قالوا انا معکم تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اب ایک لفظ شیطان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ شیطان کا لفظ عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، ہر سرکش اور ہر بھڑکانے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ یہاں پر شیاطین سے مراد منافقین کے بڑے بڑے سردار اور ان کے سرغنے ہیں، جو نفاق کے پروگرام کے بانی تھے۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اس طرح کے شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہے۔ اگر آیت ہم غور کریں تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے، اور اگلا حصہ جو ہے اذا خلوا الی شیاطینہم، جب اکیلے ہو جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ پبلک کے اندر، عوام کے اندر جب ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو وہ مومن بن کے اپنا آپ جتلاتے رہتے ہیں، اور ان جیسے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو ایمان والے ہیں۔ اور جب اپنے خاص لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اس وقت وہاں جا کے اکیلے میں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، دراصل تو ہم ہیں ہی تمہارے لوگ۔ اب اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک کے اندر، عوام کے اندر بڑے جو معتبر بن کے رہتے ہیں، بڑے اصلاح والے بن کے رہ رہے ہوتے ہیں، جیسے پیچھے اوپر ذکر ہوا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب پبلک میں آتے ہیں تو اس وقت یہ اپنے آپ کو بڑے مصلح اور بڑے خیر خواہ اور بڑے اچھے بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جن کے یہ پروردہ ہوتے ہیں، جن کے یہ
ماننے والے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بڑے تسلیاں جا کے دلاتے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، باقی جو ہم باہر جا کے جو کچھ کر رہے تھے وہ تو ہم صرف اس لیے کر رہے تھے کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، وہ ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم ہیں تمہارے۔ تو اس طرح دھوکے باز لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے پروگرام ہر زمانے میں چلاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جلوت اور خلوت دونوں جو مقامات ہوتے ہیں، ایک آدمی اس کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ دستیاب ذرائع اور وسائل کے طریقے کے ذریعے سے اس چیز کی تلاش کرنا، اس کو ڈھونڈنا یہ ضروری ہے تاکہ کوئی ایسا شخص جو مصلح نہ ہو، مفسد ہو، لیکن مصلح کی شکل میں سامنے آ رہا ہو تو اپنا ایمان اور اعتقاد بندہ اس کو دے کر اپنے کو گناہ گار نہ کرے اور اپنی آخرت خراب نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔